کہ جس کی تعریف کی جائے تو وہ تعریف ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انسان کی تعریف کی جائے آج تو کل وہ انسان چینج ہوگا تو اس کی تعریف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، لیکن رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اور ہستی اقدس پر کے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین ہادی و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 لیلہ، ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں نبوت ملی، ہجرت کر کے چلے گئے، فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی قوم کو بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد و نصرت سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ 40 دن تم نے یہاں پر پہاڑ پر وادی طور سینا پر تم نے گزارنے ہیں، اور اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 معززین کو لے کر گئے، جو ان کی قوم میں قابل عزت لوگ تھے، انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان راتوں کے اندر جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تورات وہ عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سنایا جائے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اللہ تبارک و تعالی نے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے ساتھ اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو اس سے پہلے کہ اپنی قوم کے پاس پہنچتے، جو 40 دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے، تو قوم کے اندر ایک سامری تھا، اس نے ایک بچڑے کو بنایا جو کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بولتا تھا، اپنی آواز نکالتا تھا پتھر کا۔ اصل میں جب عادت ہو جاتی ہے نا بتوں کی عبادت کرنے کی، تو پھر انسان جب تھوڑا سا دین سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ بتوں کی طرف لپکتا ہے کہ شاید ان سے رہنمائی مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے بچڑے کو دیکھا تو اس کی انہوں نے دوبارہ سے عبادت شروع کر دی، اسے پوجنا شروع کر دیا،
تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا رکھا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا کہ اب تمہیں معافی نہیں ہے بلکہ تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ آج ہمارے ہاں بھی لوگ شرک کرتے ہیں، ان کا گناہ بھی شرک کرنا تھا، انہوں نے بچڑے کو سامنے رکھ کر شرک کیا، اور آج ہم مختلف طریقوں سے کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قبروں کی پوج رہا ہے، کوئی مورتیاں بنا کے پوج رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی مختلف قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سزا مقرر کی، جیسا کہ ہماری قوم کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمان کلمہ کو مرتد ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فَقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دیا جائے۔ جو بھی ایسا کرے گا، اسلام سے روگردانی کرے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزا اس کا قتل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی سزا اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بسبب، یہاں پر با جو ہے وہ سبب کے لیے آئی ہے، وجہ کے لیے آئی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ سے معافی مانگو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی سزا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ قتل کا یہ تعلق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خودکشی کر لو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ فتاب علیکم، بس اس نے رجوع کیا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور آپ نے انہیں دوبارہ سے واضح و نصیحت کی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ شرمندہ ہوئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہاری توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم رب سے استغفار کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو پھر جب قتل کا معاملہ آیا تو جو عبادت میں شریک تھے اس بچڑے کو پوجنے کے لیے، اس بچڑے کو معبود بنانے والے جو تھے، جو اسلام سے ایک قسم کا پھر گئے تھے، انہیں آگے بٹھا دیا گیا اور اللہ کی طرف سے اندھیرا چھا گیا، اور پھر جو باقی تھے وہ ان کے باہر کھڑے ہو گئے، بیک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے خنجروں کو، چھریوں کو پکڑ لیا، اور جو آگے بیٹھنے والے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اتنا سخت قسم کا اندھیرا تھا کہ ایک انسان دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں جسے قتل کر رہا ہوں وہ میرا بھائی ہے، میرا والد ہے یا میرا بیٹا ہے۔ تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا جو شرک کے اندر، ارتکاب کے اندر موجود تھے۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اگر اسی طرح سے قتل و غارت جاری رہا تو میری تمام کی تمام قوم مٹ جائے گی، بنی اسرائیل باقی نہیں بچیں گے۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے رک جانے کا حکم دیا، اندھیرا چھٹ گیا اور جیسے دھوپ نکل آئی یا ایک دوسرے کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے پھر جب گنتی کی گئی تو تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ آپس میں قتل ہوئے تھے۔ بھائی نے بھائی کو کیا، بھائی نے اپنے مطلب تمام قسم کے جو لوگ تھے انہیں قتل کر دیا۔ یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، خالہ ہے، تمام کے تمام کو شامل کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قتل و غارت رک گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے بتلایا کہ جو قتل ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام شہید ہیں اور انہیں شہادت کا ثواب ملے گا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا۔ اور جو قتل کرنے والے ہیں، جو ان کے قتل کے اندر شریک ہیں، انہیں مجاہدین کا ثواب دیا جائے گا کہ جس طرح سے انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوگا اتنا انہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اس سے بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم رب کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ انہوں نے گستاخی کی، پھر اس کی سزا کیا ملی؟ حتیٰ اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ لیتے، ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں ایک بجلی کڑکی جس کی وجہ سے ان تمام کو موت آ گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تمام کے تمام بجلی کے کڑکنے سے وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ انہیں موت حقیقی نہیں آئی تھی بلکہ عارضی آئی تھی، وہ نیند کی حالت میں تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرما رہے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ یعنی کہ یہاں پر موت سے مراد موت ہی ہے، نیند نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کو نیند کی بہن کہا ہے، لیکن یہاں پر مراد موت ہی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ جو 70 آدمی تھے ان کو تمام کے تمام کو موت آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ تو میری قوم کے چیدہ چنے ہوئے بندے تھے، تمام کے تمام سرداران تھے جنہیں میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اگر میں اپنی قوم میں ان کے بغیر گیا تو میری قوم میرے اوپر ایمان نہ لائے گی، بلکہ وہ میری بھی تکذیب کرے گی کہ یہ اپنے ساتھ ہمارے سرداروں کو لے کے گیا اور انہیں قتل کر دیا، تو اس طرح میری اطاعت کوئی نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ بڑا انعام کیا کہ انہیں موت آنے کے باوجود دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ جب ایک زندہ ہوا پھر دوسرا اسے، پہلا جب زندہ ہو گیا دوسرے کو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ موت کے بعد زندہ ہوا ہے، اسی طرح تمام کے تمام ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے جی اٹھے۔ یہ اللہ کا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کہ وہ موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ایسے ہی شکری نہ کرنے والا بنائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پر لے لیں اور
اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں اور اپنے آپ کو ایسا کہیں کہ اس تمام کی تمام مصیبتیں پریشانیاں میرے اوپر ہی ڈالی جاتی ہیں، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف آنا، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کرنا، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کو اپنے گھر میں آنے دے رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی سے ناراض ہو یا اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو تو کیا وہ اسے اپنے گھر میں آنے دے گا؟ وہ کبھی بھی اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور ایسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔